مولانا صاحب کی کرنا چاہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کمپرومائز کر جان گے, مولانا صاحب باہر نہیں نکلن گے, اور پی ٹی آئی دے نال آئندہ آنے والے دنوں میں وہ لوگ سمجھتے ہیں, دس از واٹ دے تھنک, کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی اور مولانا صاحب کی حکومت ہوگی. مولانا صاحب 2-3 چیزیں اہم ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. مولانا صاحب کی فیملی کو ہم لوگ, میرے بزرگوار سارے ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ میں چھوٹا سا تھا, مجھے یاد ہے, اور مولانا صاحب نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ یہ چیز واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو. ہماری جو اس وقت جو ساری موومنٹ ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, ہمارے باقی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھی ہیں, ہمارے باقی ساتھی ہیں, سنی اتحاد کونسل کے ساتھی ہیں, سارے ہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک سمپل چیز, آئین اور قانون کی بالادستی. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جے یو آئی فے کے ساتھ اور ہمارے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بہت بڑا خلیج بھی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے رائیولز رہے ہیں, اور بڑے مطلب کٹن رائیولز ہیں, یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا موڑا, ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. ڈائریکشن ہم دونوں پارٹیز کی ایک ہے, ہم لوگ پیرلل میں چل رہے ہیں, وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں, ہم لوگ اپنی چلا رہے ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جیسے جیسے یہ آپ کی اینوموسٹیز اور یہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں, آپ جس وقت ایک مشن پہ ہوتے ہیں, آپ جس وقت چاہتے ہیں, تو وہ پھر آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو مولانا صاحب اپنی جستجو میں ہیں, ہم لوگ اپنی جستجو میں ہیں. ہدف یا ٹارگٹ ہمارا ایک ہے, پاکستان میں آگے جا کے ایبسلوٹلی. کیوں ہمارا جوائن ہینڈز ان ساری تحریکوں کا, ان سارے لوگوں کا ہمارا کیا ہے کہ جی ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اور یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے. So you are all set to join hands with مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم لوگ, میں جوائننگ ہینڈز اس وقت میں نہیں کہوں گا جب تک ہماری آپس میں بات چیت اس لیول تک جاتی نہیں ہے. آپ لوگ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کئی دفعہ گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس, وہ تو آئس بریکنگ تھی, آئس بریکنگ آپ سمجھ لیں, میوچل باہمی تعلقات کے حوالے سے خیر سگالی کا. نہیں کیا مولانا صاحب بڑے مولانا صاحب لطیفے اچھے سناتے ہیں, مولانا صاحب گپ شپ بہت اچھی لگاتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ کیا لطیفے سننے جاتے ہیں, گپ شپ؟ ہماری اپنی بالکل سیاسی امور پہ بات چیت ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, اور اس پہ یہی ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم دونوں کے درمیان تھا. لیٹس ٹرائی ٹو, آپ اپنی تحریک چلائیں, ہم لوگ اپنی تحریک چلائیں گے. لیکن آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, وہ میں نے جو اس وقت جو یہاں پہ ڈرائنگ روم ٹاک چل رہی ہے کہ مولانا صاحب نہیں کہ جے یو آئی کی حکومت ہوگی کے پی کے میں, اور آپ لوگوں کی یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات, نمبرز ہی نہیں ہیں ان کے. نہیں ٹھیک ہے, نمبر تو نہیں ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دین اگین اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں. کریکٹ. اچھا, واٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ مولانا صاحب بھی فریش الیکشن کے بارے میں بات کریں, ہم بھی فریش الیکشن کے بارے میں. فریش الیکشن کرائیں, میری طرف سے سال میں 4 دفعہ کرائیں الیکشن, لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ الیکشنز اگر اس کا ماڈس اپرینڈی چینج نہیں ہوگا, اسی طریقہ کار سے الیکشنز ہوں گے جیسے ابھی ہوئے ہیں, تو پھر پرابلمز ہوں گی, پھر ایشوز ہوں گے, پھر ایک پیسہ خرچ ہوگا, گورنمنٹ ایکسچیکر پہ بوجھ پڑے گا. تو ماڈس اپرینڈی کیوں نہیں چینج کر لیتے آپ لوگ؟ ماڈس اپرینڈی چینج ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. تو کچھ سیریسنس اسمبلی میں نظر نہیں آتی ہماری. بالکل ہے, ابھی کمیٹیز بنی ہے, ہم لوگ اس کو پش کریں گے, پارلیمنٹری کمیٹیز کا کے ذریعے بھی یہی ہم لوگ چاہتے ہیں. یہی ہم لوگ ان سارے پارٹیوں کو ہم لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. اپوزیشن کا, رانا صاحب آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے دیکھتے ہوئے پولیٹیکل فورا میں, میری بھی گزر گئی ہے, مطلب یہ تو اتراؤ چڑھاؤ لگا رہتا ہے. آج ہم اپوزیشن میں, کل ہم لوگ گورنمنٹ میں ہوں گے انشاءاللہ, کل وہ آج گورنمنٹ میں, کل وہ اپوزیشن میں ہوں گے. تو ایک طریقہ کار تو طے کر لینا, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کریں, رول آف لا کریں. ہندوستان الیکٹرانک ووٹنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پھر ایک چیز میں گارنٹی کروں گا, جس وقت تک آپ کا یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا, ملک نہیں ڈیولپ کر سکتا, اور ہم لوگ اور بھی زیادہ تباہی کی طرف جائیں گے. پھر وہ فورسز سامنے آئیں گی جو کہ ان ساروں کو نگیٹ کر جائیں گی, پھر کچھ اور چیز ہوگا. اور اس پہ فورسز ہیں آپ کی ریولیوشنری فورسز ہوں گی, آپ کی پھر جو ایگزسٹنگ پاور بروکرز ہیں, کتنے چانسز ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے, جو سسٹم بنا ہوا ہے, اور اتنی کنٹروورسیز کریٹ ہوتی ہیں, اتنا یہاں پہ شور مچتا ہے ایکسکیوز می, کہ یہ 45 47 یہ وہ سارا الیکشن سیکھ نہیں ہوئے, گڑبڑ ہوئے,
کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی دن کوئی کہا جائے جناب کوئی اٹھے تو وہ کہیں جناب کہ سارے نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے الیکشنز کراتے ہیں, ایک نیا طریقہ کار واضح کرتے ہیں, بٹ ٹل دین جو بھی بیچ میں ٹائم سپین ہے سال کا 2 سال کا, اس میں کوئی ایسا سیٹ اپ لے کے آ جاتے ہیں ٹیکنوکریٹس کا, وہ جا کے ساری چیزیں کریں, کیونکہ پولیٹیشینز پرابیبلی اس کا کوئی نتیجہ نکال نہیں سا کرے اسمبلی میں بیٹھ کے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کی میں وجہ بتاؤں. دیکھیں تاریخ آپ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں, جو نیوٹرل کوٹ کن کوٹ آربٹرار ہوتا تھا وہ ملٹری ہوتی تھی, اور ملٹری میں وہ آرمی ہوتی تھی. اس وقت کی صورتحال میں وہ کر نہیں سکتے. آپ یا بات کرتے ہیں کہ جناب اس سسٹم کو ہم لوگ آگے کس طرح لے کے جائیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جینون فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے,